ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت جو نہایت مختصر اور جامع ہے، جس کا نظارہ ہم روز کرتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک مختصر سی حدیث میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اکثر ہم جمعے کے خطبے میں جس کو ہم سنتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے ضرور ہے، لیکن ہمارے لیے اگر ہے تو بس ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں مستقل رہ نہیں سکتے۔ جتنی ہمیں استعمال کرنی ہے ہم استعمال کر لیں، پھر جتنی ہمارے استعمال سے زائد ہو گئی یا تو وہ کسی اور کی ہوگی یا پھر کسی اور کے کام آ جائے گی، کوئی اور اس پر قابض ہو جائے گا، کوئی اور اس کا مالک بن جائے گا۔ اور یہ جو فرمایا کہ تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، جب آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئندہ جو آخرت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کامیابی کی زندگی ہے۔ اس کامیابی کی زندگی کے لیے اگر ہم بنائے گئے ہیں تو اس کامیابی کو پانے کے لیے ہمیں اس دنیا سے نہ محبت کرنی ہوگی، نہ اس سے الفت کرنی ہوگی، بس جتنا کام ہے کام لیں اور چلتے رہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم لوگ ایئرپورٹ جاتے ہیں یا ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں تو ریلوے اسٹیشن پر جتنی خوبصورت کرسی ہو، جتنا اچھا ماربل لگا ہوا ہو، جتنی سہولتیں موجود ہوں، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ہم اس سے محبت نہیں کرتے۔ اس لیے محبت نہیں کرتے کہ مجھے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمیں 5-7 منٹ سے زیادہ یہاں رہنا نہیں ہے۔ ہم جتنی دیر وہاں بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں گے، جتنی دیر وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو جائیں گے، کام کریں گے اور آگے چلتے بنیں گے۔ بالکل اسی طرح سے یہی مثال دنیا کی ہے۔ دنیا جو ہے کھانے کے لیے بھی ہے، پینے کے لیے بھی ہے، سونے کے لیے بھی ہے اور رشتہ داروں کے لیے بھی ہے، تمام چیزوں کے لیے ہے،
لیکن یہ صرف اتنا ہی ہے کہ جتنا استعمال کرنا ہے یا جتنا مقدر میں ہے. ہاں اس کو ہم حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگ جائیں. اب مثال کے طور پر ریلوے اسٹیشن پر جو گرل لگی ہوتی ہے بڑی اچھی ہوتی ہے, بڑی خوبصورت کرسی ہوتی ہے, میں آپ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن میں اور آپ یہ جاننے لگے کہ ہم اس کو گھر لے کر چلے جائیں گے, اپنے گھر لگا لیں گے, تو یہ ناممکن ہے. اور اگر ہم گھر لے جانے کی سوچیں گے تو دوسرے کو جب پتا چلے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ جو یہاں کی کرسی گھر لے جانا چاہتا ہے. اس لیے کہ اس کو پتا ہی ہے گھر لے جانے کے لیے نہیں ہے, یہ تو یہاں آنے والوں کے لیے ہے, جو وہ یہاں آئے گا اس سے فائدہ اٹھائے گا. بس یہی دنیا کی مثال ہے. دنیا جو ہے دنیا میں رہنے والوں کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے وہ آخرت کے لیے آیا ہے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے. اس سے آسان طریقہ اور کچھ نہیں ہو سکتا سمجھانے کا جو اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے. اگر یہ مضمون یعنی یہ بات ہمیں یاد ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا صرف استعمال کے لیے ہے, صرف فائدہ اٹھانے کے لیے ہے, تو آج جو ہم پریشانیاں ہمارے ساتھ لگی رہتی ہیں, جو ہم پریشان رہتے ہیں, ادھر ادھر بھٹکتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, جی دوسرے کو پریشان کرتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں. تو اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو انسان تمام پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اس لیے کہ وہ قناعت پسند ہو جائے گا. جو قناعت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھانے کا طریقہ آسان یہ ہے کہ جو اللہ دے گے اس میں راضی ہو جائے گا, اس کو قناعت کہا جاتا ہے. جی بزرگوں کا طریقہ یہ تھا, وہ اللہ والے تھے کہ اگر ایک وقت کی روٹی مل جاتی تو جتنی کھانی کھا لی اور اس کے بعد اس کو صدقہ کر دیا, اس کو دوسروں کو دے دی تاکہ دوسرا فائدہ اٹھا لیں. یہ نہیں سوچتے تھے کہ شام میں ہم اس کو کھا لیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بہت سارا مال ہدیے کا آیا. حضرت اما عائشہ نے اس مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیا, بلا رہی ہیں فقراء کو, ضرورت مندوں کو, حاجت مندوں کو, اور تقسیم کر رہی ہیں. صبح سے شام ہو گئی, عصر کا وقت ہو گیا, سارا کا سارا مال تقسیم کر دیا. اور مال کوئی چھوٹا موٹا مال نہیں تھا, چاندی اور سونا تھا, بہترین قیمتی چیزیں تھی, تمام کی تمام تقسیم کر دی. جب افطار کا وقت قریب آیا تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ نے کہا کہ اگر امی جان آپ ایک درہم یا ایک تھوڑا سا رکھ لیتی تو تھوڑے سے پیسوں کا ہم گوشت منگا لیتے تاکہ افطار کر لیتے. کتنا اچھا ہوتا ہم گوشت منگا لیتے. حضرت اما عائشہ نے فرمایا کہ تم نے یاد نہیں دلایا, اگر یاد دلاتی تو منگوا لیتے, لیکن اب تو میں نے سارا تقسیم کر دیا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تبھی ہوتا ہے جب آخرت کا استحضار ہو جاتا ہے آدمی کو. دنیا سے محبت ختم ہو جاتی ہے, اور جب دنیا سے محبت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون عطا فرماتے ہیں, ایسا سکون جو سکون ہم جس کو محسوس نہیں کر سکتے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے ایک پیر صاحب کا, کہ ایک پیر صاحب تھے, بہت نیک تھے, اللہ والے تھے. تو ان کے مریدین نے حضرت کی دعوت کی, کہا کہ حضرت آپ ہمارے گاؤں کو آئیے, بستی کو آئیے. تو حضرت چلے گئے. جب حضرت گئے تو حضرت کے اعزاز میں بہت بڑا اہتمام کیا. گاؤں کے لوگوں نے, حضرت کے مریدین نے بہت لمبا دسترخوان بچھایا. تو حضرت نے دیکھا دسترخوان بڑا اچھا تھا, بڑی اچھی چیزیں اس میں چنی گئی. جب کھانا کھا لیا, فارغ ہو گئے, دوسرا وقت آیا. دوسرے وقت میں, اب پہلے وقت میں تقریباً 12 یا 14 آئٹم رکھے ہوئے تھے. جب دوسرا وقت آیا تو 2-4 آئٹم کم ہو گئے, اس کے بعد 10 ہو گئے. پھر حضرت نے کھا لیا. پھر جب تیسرا وقت کھانے کا آیا تو پھر اور 1-2 آئٹم کم ہو گئے. پھر حضرت نے کہا کہ بھائی اجازت دیں, اب چلنا چاہیے مجھے. کہا کہ نہیں حضرت آپ رہیے. کہ نہیں آپ چلیے, مجھے اجازت دے دیجیے. لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا آپ کو ہماری مہمان نوازی پسند نہیں آئی, کیا ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے؟ تو حضرت نے کہا کہ ہاں صحیح کہتے ہو, تمہاری مہمان نوازی پسند نہیں آئی, نہ تم نے خدمت اچھی کی. اب وہ بڑے پریشان سارے مریدین
کہ اتنے اچھے اچھے کھانے ہم نے ان کے سامنے پکوا کر رکھے اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ مہمان نوازی پسند نہیں آئی. کہا کہ بھائی آپ سے مہمان نوازی سچی بات یہ کہ آپ کو آتی نہیں ہے، آپ میرے گھر آئیے، میں آپ کی مہمان نوازی کروں گا. سوچا کہ جب اتنے اچھے کھانے حضرت کو پسند نہیں آئے تو پتہ نہیں حضرت کیسے کھانے کھاتے ہوں گے، کتنے اچھے کھاتے ہوں گے. کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، کتنے لوگ آئے؟ کہا کہ جتنے بھی آنا چاہیں آ سکتے ہیں. لوگ خوش ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک وقت بنایا. وقت بنانے کے بعد حضرت کے یہاں حاضری ہوئی. جب حضرت کی خانقاہ میں پہنچے تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہوتی رہی، خیریت معلوم کرتے رہے. اسی درمیان آپ نے اپنے کسی بچے سے یا خادم سے کہا کہ جاؤ گھر میں یہ بتا دو کہ 20 مہمان آئے ہیں، 20 مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے. بات ختم ہو گئی، پھر باتوں میں لگے. اب جب کھانے کا وقت آیا تو دسترخوان پر روٹی اور پتلی سی دال رکھی ہوئی تھی اور کچھ نہیں تھا. اب مریدین نے دیکھا کہ حضرت کو ہماری مہمان نوازی پسند نہیں آئی، اتنے اچھے کھانے پسند نہیں آئے، اور حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کے دسترخوان پر صرف ایک پتلی سی دال ہے اور روٹی ہے. سب نے خاموشی سے کھا لیا. کہا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ شام کو پکائیں گے کچھ اچھا. اب شام کا وقت آیا تو پھر وہی دال اور پھر وہی روٹی. تو کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے شاید گوشت نہ ملا ہو، شاید کل پکائیں گے. اب وہ دوسرا دن آ گیا تو پھر وہی کھانا سیدھا اور سادہ. پھر شام آئی پھر وہی کھانا. کہنے لگے ایسا ہو سکتا ہے کہ آج ہفتہ اتوار کا دن ہے، شاید حضرت کے یہاں پیر کو گوشت پکتا ہوگا. اب خود ہی حساب لگا رہے ہیں. پیر بھی گزر گئی، پیر میں بھی وہی دال کھانا. پھر کہا کہ شاید جمعے کو پکتا ہوگا، تو جمعے کے دن بھی وہی سادہ کھانا اور دال تھی. اب 8 دن گزر گئے، وہی کھانا کھا رہے ہیں، اور حضرت نے کہا تھا کہ آپ سے مہمان نوازی نہیں آتی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں اجازت دے دیں. حضرت نے کہا کہ نہیں، ابھی کہاں، ابھی تو آپ کو 8 دن ہوئے آئے ہوئے، ابھی رکیے آپ. کہا کہ نہیں حضرت اجازت ہے کہ نہیں رکیے. تو پھر روکا 2-3 دن، پھر وہی کھانا. تو جب چلنے لگے تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ہماری مہمان نوازی کیسی لگی؟ اب کیا مہمان نوازی؟ ہم نے اچھے اچھے کھانے کھلائے اور حضرت صرف دال کھلا رہے ہیں، روٹی کھلا دیتے یا چاول کھلا دیتے. کہا کہ حضرت بہت اچھا تھا، برا تو بول نہیں سکتے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مہمان نوازی یہی ہے. کہا کہ مہمان نوازی یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے خوش دلی کے ساتھ آپ اس کو کھلائیں. یہ نہیں ہے کہ زبردستی آپ کہیں سے انتظام کریں اور انتظام کر کے آج آپ نے بکرا کھلایا، شام کو بیل کھلایا، پھر مرغا کھلایا، اس کے بعد چٹنی پر آ گئے. یہ مہمان نوازی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا مہمان نوازی یہ ہے کہ جو سکون کے ساتھ آپ دل کی خوشی کے ساتھ آپ کھلا سکیں. میری مہمان نوازی تو یہ ہے کہ اگر آپ 1 سال بھی میرے مہمان رہیں گے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی. اور میں آپ کے گھر گیا، ایک وقت میں آپ کی ہوا نکل گئی، اس لیے کہ ایک وقت میں اتنے کھانے آپ نے رکھے اور دوسرے وقت میں کم ہو گئے اور تیسرے وقت میں کم ہو گئے، اس لیے کہیں آپ کی بے عزتی نہ ہو، میں پہلے واپس آ گیا آپ کے یہاں سے. آج حقیقت یہی ہے، میری اور آپ کی حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے صرف مینٹین کرنے کے لیے، دوسرے کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو ہم مصیبت میں ڈالتے ہیں. یہ مصیبت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ مصیبت ہماری اپنی طرف سے ہے. ہم نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، کچھ بھی ہو. حتیٰ کہ آج کل تو ایک مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا صوفہ گھر میں ڈالنا چاہتے ہیں. جی اچھے سے اچھی چیز رکھنی چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے تو رکھنی چاہیے. 2 چیزوں کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ انسان کو 2 چیزیں اچھی رکھنی چاہیے اگر اللہ نے سہولت دی ہے. فرمایا کہ اگر اللہ نے سہولت دی ہے تو اچھے کپڑے پہننے چاہیے، پاک و صاف. اگر اچھے نہیں ہیں، قیمتی نہیں ہیں، تو یہی کپڑے جو ہم پہنتے ہیں صاف ہونے چاہیے. اور دوسرا فرمایا کہ سواری اچھی ہونی چاہیے. اس زمانے میں اونٹ اور گھوڑے ہوا کرتے تھے. اگر ان عربی نسل گھوڑوں کو آج بھی خریدا جائے تو 2-2 کروڑ روپے کا ایک گھوڑا ہوتا ہے، 5-5 کروڑ کا ایک اونٹ ہوتا ہے. اب بتائیے 5 کروڑ کی گاڑی تو ملتی بھی نہیں ہے، کہاں ملے گی؟ جی تو سہولت کے لیے، لیکن یہ دکھانے کے لیے نہیں ہے. یہ بھی فرمایا یہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے تو آپ اس کا اظہار کریں. ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا کیا تمہارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں؟ تو
کہا کہ یا رسول اللہ ہے، کہا کہ جاؤ بدل کے آؤ، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اس کی نعمت کا اس کا شکر بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میں کسی کو جلانے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے اور کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اگر وہ کپڑے پہنتا ہوں تو سمجھیے کہ وہ کپڑے میرے لیے کپڑے نہیں ہیں بلکہ میرے لیے گناہ کا سبب ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اب آخرت کی تیاری ہمیں دنیا ہی میں پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا چھوٹنے کے بعد کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کی مثال، کتنا بڑا بادشاہ اگر مر جائے تو مجھے بتائیے کیا اس کی قبر کے اندر روشنی ہوتی ہے؟ کیا اس کے قبر کے اندر کھڑکیاں بنائی جاتی ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے عام آدمی کو قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا جاتا ہے اور مرنے کے بعد تو آدمی اتنا محتاج ہو جاتا ہے، مردہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایسے نہیں ایسے لٹا دو، مردہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں، جب وہاں کا سناٹا دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی آنا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ہمیں احساس ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں جی، جبکہ ہمیں اس احساس کے لیے اور اس کو یاد دلانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا اور ہمیں بار بار یاد دلایا گیا کہ تمہیں جو دنیا کے اندر بھیجا جا رہا ہے تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ قبر سب کے لیے ایک ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، کوئی بھی ہو، تمام کے لیے ایک ہی قبر ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ تمام کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور مٹی بھی تھوڑی سی مٹی نہیں ہوتی، منو مٹی ہوتی ہے۔ زندے آدمی کو اتنی مٹی میں اگر ڈال دیا جائے تو قسم خدا کی وہ واپس نہیں کر سکتا، وہ نہیں آ سکتا۔ چند لمحے، چند سیکنڈ، کچھ دیر وہاں رہے گا۔ اگر اچھا آدمی بھی ہوگا تو اٹیک ہو کر مر جائے گا، اچھا آدمی بھی ہوگا تو اس کی سانس گھٹ جائے گی، اچھا آدمی بھی ہوگا، کتنا بڑا پہلوان بھی ہوگا، لیکن وہاں کی اندھیری کے سامنے اس کی طاقت کوئی کام نہیں آئے گی، اس کی آواز باہر نہیں آئے گی، اس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا ہے۔ ابھی ہمیں موقع ہے، اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا انکم خلقتم للآخرہ، تم کو پیدا ہی آخرت کے لیے کیا گیا ہے۔ ہاں، ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ دنیا کس لیے بنائی گئی؟ کہ تم اس کو استعمال کر لو اور اس کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے فائدہ اٹھا کر آخرت کی تیاری کر لو۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت نے ایک بڑی اچھی مثال دی۔ حضرت نے ایک مرتبہ سمجھایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں لندن کا نیشنلٹی رکھتا ہوں، میں سعودی کی نیشنلٹی رکھتا ہوں، میں ہندوستان کی نیشنلٹی رکھتا ہوں، میں امریکہ کا گرین کارڈ رکھتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ نیشنلٹی دنیا کے لیے ہے، یہ صرف بتانے کے لیے ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو مومن دنیا میں بھیجا گیا ہے نیشنلٹی کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ مومن کی نیشنلٹی کہاں کی نیشنلٹی ہے؟ نہ ہندوستان کی ہے، نہ پاکستان کی ہے، نہ جرمن اور جاپان کی ہے۔ فرمایا کہ مومن کی نیشنلٹی جنت کی نیشنلٹی ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے جو نیشنلٹی ہے حقیقی نیشنلٹی وہ جنت کی نیشنلٹی ہے۔ دنیا کے اندر انسان کتنی بڑی بلڈنگ کا مالک ہو، کتنے بڑے محل کا مالک ہو، کتنے بڑے ملک کا مالک ہو، سرمایہ دار اتنا بڑا ہو جس کی کچھ حد نہیں، لیکن مجھے اور بتائیے، ہم غور کیے ہم کر سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بھی بڑا مالدار ہو وہ سونا نہیں کھا سکتا، وہ چاندی نہیں کھا سکتا، وہ روپیہ اور پیسہ نہیں کھا سکتا، وہ بھی گیہوں کھاتا ہے، وہ بھی چاول اور راگی کھاتا ہے، وہ بھی وہی اجزاء کھاتا ہے جو میں اور آپ کھاتے ہیں۔ کتنا بھی بڑا مالدار ہو جائے دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہو جائے، لیکن مرنے کے بعد جانا اس کو 2 گز زمین نہیں ہے، وہی 2 گز زمین اس کو ملتی ہے، کتنا بھی بڑا مالدار ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ 2 گز زمین اگر اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے آخرت کے لیے اس نے کوشش کی ہے، آخرت کے لیے اس نے نیکیاں کی ہیں، تو وہ 2 گز زمین کے اندر جب چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس 2 گز کو لاکھوں گز میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ 2 گز زمین اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ دنیا چھوٹی لگنے لگتی ہے،
زمین اور آسمان چھوٹے لگنے لگتے ہیں، اس لیے کہ جب اس کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو پھر تحت نظر اس کو جو بھی دیکھتا ہے وہ اس کو نظر آتا ہے، اور پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا تو ایک کھلونا تھا، دنیا تو ایک چھوٹی سی چیز تھی۔ اسی لیے قبر کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی جب قبر کو دیکھتے اور قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک نہایت گھنکی تھی، یعنی کافی بال تھے داڑھی کے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ کون عثمان غنی؟ جس کو ذوالنورین کہا گیا ہے۔ حضور نے اپنی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی، ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسری عطا فرمائی، اور آپ اتنے شرمیلے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام بھی حضرت عثمان غنی سے حیا فرمایا، اتنے شرمیلے، ساری جائیداد سارا مال، آج کل تو ایسے مالدار ہیں بھی نہیں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری دولت اسلام کے اوپر لٹا دی، جی ساری دولت مومنین کے لیے لٹا دی، لیکن فرماتے ہیں قبر کو دیکھتے تو اس قدر روتے، اتنا روتے کہ اس کی کچھ حد نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا آپ دوزخ کے ذکر پر اور جہنم کے ذکر پر اور جنت کے تعلق سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کی وجہ سے روتے ہیں، تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جو اس سے نجات نہیں پائے گا فرمایا اس کے لیے اگلی منزلیں اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی، اور فرمایا میں نے قبر سے زیادہ بھیانک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ قبر ایک بھیانک جگہ ہے، جو کیڑے اور مکوڑوں کی جگہ ہے۔ اگر اعمال نہ گئے تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا، اگر اعمال نہ گئے تو اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اس کے تعلق سے ہم سوچ نہیں سکتے۔ وہ قبر جس کو آج لوگوں نے تماشا سمجھ رکھا ہے، جی قبر پر بیٹھ کر مذاق کرتے ہیں نوجوان، قبرستان آج ہم جائیں وہاں بیٹھ کر گانجا پی رہے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ سگریٹ پیتے ہیں وہاں بیٹھ کر قبرستانوں میں، اس لیے کہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے نا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں۔ اگر قبر کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کھانا نہ کھائیں، ہم سو نہیں پائیں، ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے، اگر ہم اعمال تیار کر کر نہیں گئے تو اس سے زیادہ عبرت ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ حضرت حکیم اختر صاحب جن کے تعلق سے میں نے ابھی عرض کیا، انہوں نے ایک شعر لکھا تھا، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب اس کو اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں چلتا ہے۔ قبر کے تعلق سے بہت ساری باتیں کتابوں میں ہم پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، احادیث میں ہم نے سنا اور پڑھا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا فرشتوں سے مناظرہ آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء سے، آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان نیک اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر قبر میں اس کو ڈر نہیں لگتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ رابعہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگی کہ جب مجھے دفن کیا گیا تو اور قبر کو بند کر دیا گیا تو فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر مجھ سے سوال کرنا شروع کیا اور پوچھا کہ من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے؟
تو میں نے ان کا جواب یہ دیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جی وہ تو پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت رابعہ فرما رہی ہیں ایمان دیکھیے، وہاں تو ہوا خراب ہو جاتی ہے، تو کہا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ آسمان سے ہم تم سے سوال پوچھنے آئے، تم ہم سے پوچھ رہی ہو؟ تو کہا کہ ہاں میری بات کا جواب دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ سے سوال پوچھنے کے لیے اللہ نے ہمیں آسمان سے بھیجا ہے۔ کہا کہ کتنا وقت لگتا ہے آنے کے لیے؟ سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ آسمان سے قبر تک پہنچنے میں 500 برس لگتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ پل میں پہنچا دیتے ہیں۔ جی 500 سال نہیں لگتے، تو 500 سال ہیں لیکن پل میں پہنچا دیتے ہیں، بس کہا اور پہنچ گئے۔ کہا کہ اچھا 500 برس تمہیں پہنچنے میں لگتی ہے کہ کتنی رفتار سے آئے؟ انہوں نے کہا کہ پل میں آ گئے۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا کہ 500 برس کا تم نے سفر کیا اور تم مجھ سے سوال پوچھنے کے لیے آئے کہ تمہارا رب کون ہے، اور میں تو صرف 2 گز نیچے آئی ہوں، میں کیسے اس رب کو بھول سکتی ہوں جس رب نے تمہیں بھیجا اور 500 سال کا تم سفر کیا، اور اس سفر کے باوجود تم یہ بھول نہیں پائے کہ کس رب نے تمہیں بھیجا ہے؟ تو میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ مجھے اس رب نے بھیجا ہے، جس رب نے تمہیں بھیجا ہے وہی رب بھیجا ہے۔ جی معلوم یہ ہوا کہ وہاں سوالات بھی ہوں گے اور جوابات بھی ہوں گے، اور جب سوال جواب ہوگا تو کیسے ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کو دفن کیا جاتا ہے 2 فرشتے، ایک کا نام منکر دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور ان فرشتوں کی حالت نہایت خطرناک قسم کی ہوتی ہے۔ جیسی سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ کالی رنگت کے ہوتے ہیں، کالی کوٹڑی میں کالی رنگت کے آ جائے تو کیا حال ہوگا، اور فرمایا کہ آنکھیں نیلی اور سخت ڈراؤنی ہوتی ہیں، نیلے رنگ کی آنکھیں ہوتی ہیں، اور آواز میں گرج ہوتی ہے، اور ہاتھ میں گزر ہوتا ہے، اور وہ اس کو لے کر آتے ہیں اور آدمی سے سوال کرتے ہیں۔ نظر کے تعلق سے بہت عجیب عجیب تفسیر لکھی ہے، ایسی تفسیر لکھی ہے کہ گجر ایسا ہوتا ہے جیسے بجلی پر جب آسمان پر بجلی چمکتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ایک نیلے رنگ کی روشنی ہو جاتی ہے، اس طرح سے ہاتھ میں گجر ہوتا ہے، پیٹنے والی چیز ہوتی ہے، آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ سوال کرتا ہے اور ربوں کا تیرا رب کون؟ دوسرا یہ کہ ماں دینوں کا تیرا دین کون؟ اور پھر تیسرا یہ پوچھا جاتا ہے یہ کون آدمی ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کو دکھایا جاتا ہے، ان کو پہچانتے ہو یا نہیں؟ مومن ہوتا ہے تو جواب صحیح صحیح دے دیتا ہے، جب جواب صحیح دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے تم ایسا ہی جواب دو گے، اور پھر آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا لگا دیا جائے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا لگا دو اور جنت کا اس کو لباس پہنا دو اور جنت کی جانب دروازہ کھول دو، نیز اس کے لیے تا حد نظر قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کے لیے سب انتظامات ہوتے ہوں گے تو وہ آدمی خوشی میں کہہ رہا ہوگا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر ان باتوں کی خبر دینا چاہتا ہوں، میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میرے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا ہے۔ مگر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، کہ تو دلہے، اگر مرد ہے تو دلہے کی طرح اور عورت ہے تو دلہن کی طرح سو جا، اب تجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں جگائے گا، سو جاؤ۔ اس کو سونے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا کافر ہے یا منافق ہے تو وہ جواب میں ہائے ہائے کہے گا، وہ کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں ایسے ہی کہہ دیا کرتا تھا، میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے، یہ کیا آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو جہنم کا لباس پہناؤ اور آگ کا لباس پہنا کر آگ کا بچھونا لگا دو اور آگ کے بچھونے پر اس کو ڈال دو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
اللہ حفاظت فرمائے. اور فرمائیں گے کہ دوزخ کی طرف کا دروازہ کھول دو اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دو کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں داخل ہو. اور کرنے کی بات ہے، اور کرنے کی بات ہے کہ کیا منظر ہوگا اور کیا معاملہ ہوگا، اور قبر کتنی کشادہ ہوگی. ابھی بتایا تا حد نظر، اور وہاں یہ والی آنکھیں نہیں ہوں گی. ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا کیمرہ نہیں بنا جو انسان کی آنکھ کا مقابلہ کر سکے. کوئی کہتے ہیں کہ 50 میگا کا 100 میگا کا 200 میگا 300 میگا 250 میگا بتائے ہیں. 250 میگا پکسل کا جو ہے کیمرہ بنا ہے جو کئی کلومیٹر کا دکھتا ہے. لیکن انسان کے تعلق سے سچائی یہ ہے کہ ابھی تک اس کا میگا پکسل جو ہے وہ سائنسدان بالکل اس کو ماپ نہیں پائے ہیں، اس لیے کہ ایک لمحے میں سارے کے سارے کلر آنکھوں میں سما لیتا ہے. جی اس کی تفصیل بہت لمبی ہے اگر ادھر جاؤں، لیکن ایک صحابی رسول گزرے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی. یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے. مشرکین کے ساتھ قریب مشرکین کو حضور کے قریب دیکھا تو ان کو یہ ہوا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں. فوراً لپکے اور کہا کہ جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. حضرت عمیر نے کہا بخ بخ واہ 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 واہ، اور یہ کہا. اور آپ نے پوچھا، حضور نے پوچھا تم نے واہ واہ کیوں کہا؟ تو عرض کرنے لگے میں بھی ان لوگوں میں داخل ہونے کی امید اور آرزو مند رکھتا ہوں جو اس پہ جانے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی ان لوگوں میں ہو. پھر وہ اپنی ہتھیلی سے کھجور نکال کر کھانے لگے اور پھر کہا اگر میں ان میرے کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہوں تو یہ میری بڑی لمبی زندگی ہے. یہ کہہ کر وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ کھجور کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے آدمی کو؟ جی کتنے سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن جب جنت آدمی کو نظر آ جاتی ہے تو وہ زندگی بھی اس کو زیادہ لگنے لگتی ہے. ان صحابہ نے کہا، ان صحابی رسول نے کہا کہ کھجور کھانے میں تو بڑا وقت لگے گا، میں تو اس جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے اور کتنی بڑی ہے انہوں نے دیکھ لیا تھا. معلوم یہی ہوتا ہے کہ انسان جو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے سے جو ملک بنائے ہیں یہ ہماری سمجھ میں آنے کے لیے ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسا میں نے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بات کو بتایا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم نیشنلٹی کے لیے لڑتے ہیں کہ میں امریکہ کی نیشنلٹی لوں گا، میں لندن کی نیشنلٹی لوں گا. فرمایا کہ مومن کی نیشنلٹی جنت کی نیشنلٹی ہے. اور پھر فرمایا کہ دنیا کے یہ جو ملک ہیں ان کے جو نظام ہے یہ ہمیں انسان کو زندگی کو سمجھانے کی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی ملک میں کام کرنے جانا چاہے، دبئی جانا چاہے، سعودی جانا چاہے، تو اس کو ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دینی پڑتی ہے. جی ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ دینی پڑتی ہے اور اس کا وہاں چیک اپ ہوتا ہے اور جب ڈاکٹر لکھ کر دے دے گا کہ ہاں تمہاری صحت صحیح ہے، تم اب ہمارے ملک میں جا سکتے ہو، تو اس کو اجازت دے دی جاتی ہے، ویزا دے دیا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی دنیا کی کنٹریاں ہیں جہاں 2 سال 3 سال کام کے لیے جاتا ہے تو وہاں ڈاکٹری ہوتی ہے. فرمایا کہ جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو کیا وہاں ڈاکٹری نہیں ہوگی؟ وہاں بھی ڈاکٹری ہوگی. وہاں اعمال کو دیکھا جائے گا، وہاں اعمال کو دیکھا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اگر تمہارے اعمال صحیح ہیں تم جنت میں جانے کے لیے پاک ہو، اس لیے کہ پاک جگہ پر گندے کو نہیں بھیجا جائے گا. فرمایا اگر پاک ہو تو جاؤ جنت میں، اور اگر پاک نہیں ہو تو کہا جائے گا کہ پہلے جہنم کی ہوا کھاؤ اور اپنے آپ کو پاک اور صاف کرو، اس کے بعد جنت کا آپ کو ویزا ملے گا. ایسے ہی داخلہ نہیں ملے گا جنت میں. داخلہ ملنے کے لیے پہلے آپ کو جہنم کی آگ کھانی پڑے گی، اس کے بعد ملے گا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان ہے.
آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے یہاں کی زندگی۔ ہم لاکھ دعوے کریں کسی سے اپنے ہونے کا کہ میرا باپ اتنا بڑا ولی تھا، میرا باپ اتنا بڑا عالم تھا، کوئی کام نہیں آئے گا جب تک خود کے اعمال اچھے نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ بار بار سنایا کرتے ہیں۔ مسیح الامت حضرت مسیح اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ رہو۔ وہ زمانہ آج کا نہیں تھا، آج تو جلد بازی کا زمانہ ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ 2 سال میں فارغ ہو جائیں، کہیں اور جائیں گے سوچیں گے کہ اتنا جلدی ہو جائے، جی بہت ساری چیزیں، ہر آدمی جلدی میں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا اور رہتا رہا خاموش، کوئی بات نہیں۔ 10 سال گزر گئے۔ 10 سال کے بعد اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا چلے جاؤ۔ اب جب جانے لگا تو حضرت نے اس کو بلایا کہ یہاں آؤ، آپ میرے پاس کتنے سال سے ہو؟ کہا کہ حضرت 10 سال ہو گئے۔ کہنے لگے آنے کا مقصد اور مطلب کیا تھا؟ 10 سال میں حضرت نے کبھی نہیں پوچھا اس سے تم کیوں آئے ہو، کیوں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں سے سنا تھا کہ بڑے بڑے بزرگ بڑی بڑی کرامتیں ہوتی ہیں، آپ کا بھی بڑا نام سنا تھا، بڑے بزرگوں میں سے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کے پاس بھی کچھ کرامتیں ہوں گی، میں آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے اور لینے کے لیے آیا تھا۔ حضرت نے فرمایا 10 سال میرے پاس رہے تو اب کیا کرامت دیکھی اور کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ حضرت یہی تو تکلیف ہے، 10 سال میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ کہا کہ کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ کہا کہ حضرت بڑا نام سنا تھا، 10 سال آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں لیکن کرامت نہیں دیکھی۔ آج بہت سارے خطبہ حضرات جو پروفیشنل خطیب رہتے ہیں بڑی تقریریں کرتے ہیں حضرت کے نام سے کہ حضرت نے سورج کو یوں کیا تو سورج آ گیا، چاند کو یوں کیا تو یوں چلا گیا، سب من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹ باتیں ہیں، بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ ابھی ایک صاحب کا چل رہا تھا، انہوں نے تو یہ بتا دیا کہ حضرت جنید بغدادی ابھی اٹھ کے گئے ہیں اس جلسے میں سے، اور لوگ بھی سن لیتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ 10 سال میں کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ 10 سال میں کوئی کام میرا ایسا آپ نے دیکھا جو میں نے سنت کے خلاف کیا ہو یا فرض کو چھوڑا ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت 10 سال میں کوئی کام ایسا نہیں دیکھا جو آپ نے سنت کے خلاف کیا ہو یا فرض کو چھوڑا ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ایک معمولی سا گنہگار ہوں لیکن میں نے 10 سال میں کوئی سنت کو نہیں چھوڑا، کوئی فرض کو نہیں چھوڑا، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو سب سے بڑی کرامت ہے۔ میں شیطان سے محفوظ رہا، شیطان سے بچتا رہا انسان ہوتے ہوئے، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آج جو ہے آدمی ذرا سا ہوا میں اڑ جائے تو لوگ اس کو کرامتیں کہتے ہیں، یہ آج کرامتیں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی اچھی بات بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اللہ کو مانتا تھا لیکن نبی کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ کو تو مانتا تھا، نبی کو نہیں مانتا تھا۔ تو ایک اس کی یہ تھی، فلسفی تھا بہت بڑا، افلاطون نام تھا اس کا، حکیم تھا بہت بڑا۔ حکیم افلاطون کا نام لوگ کہتے ہی ہیں، آج تو مٹھائی کے نام بھی ہو گئے اس کے اوپر، جی افلاطون مٹھائی اسی سے مناسبت ہے، اس لیے کہ اس کی جڑی بوٹیاں بڑی اچھی تھی۔ تو افلاطون حکیم جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو ایک مرتبہ اس کا ایک قانون یہ تھا کہ کوئی اس سے مل نہیں سکتا تھا افلاطون سے، اور جنگل میں رہتا تھا جھوپڑی کے اندر، کسی کو ضرورت ہوتی تو پہلے جاتا اس سے اجازت مانگتا، اور پھر اگر اجازت مل جاتی تو وہ ملاقات کرتا اور اس کا مسئلہ حل کر دیتا، عقل مند بہت تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے افلاطون میں اللہ کا نبی ہوں، تم ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ میرا پہلے جواب دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا سوال ہے؟
کہنے لگا میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر تیر برسائیں مصیبت کے تو انسان کو کیسے بچنا چاہیے؟ اب کتنا احمقانہ سوال ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان پر کیوں تیر برسائیں گے، اور اللہ کو تیر برسانے کی ضرورت کہاں ہے؟ اللہ جیسے چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اے موسیٰ تیر جو ہے میں یہ ویسے تیر نہیں کہہ رہا ہوں مارنے والے تیر، کیا ہو کہ میں مصیبت کے تیر، گناہوں کے تیر، پریشانیوں کے تیر، کوئی آدمی کسی بیماری کے تیر، یہ تیر ہوتے ہیں۔ اگر یہ تیر انسان پر اللہ تعالیٰ برسائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے ان تیروں سے بچنے کے لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، فوراً کہا کہ افلاطون اگر اللہ کے تیر سے بچنا ہے تو اللہ کی بغل میں بیٹھ جانا چاہیے۔ کہا کہ بغل میں؟ کہ ہاں، کہ تیر جو لگتا ہے وہ دور والے کو لگتا ہے، قریب والے کو کبھی تیر نہیں لگتا، اور جب آدمی بغل میں بیٹھے گا تو بغل میں تیر مارا نہیں جاتا۔ بغل میں تیر کیسے لگے گا؟ تیر نہ مارا جائے گا نہ آپ کو پھینک سکتا تیر۔ تو وہ اچھل گیا خوشی سے اور کہا کہ موسیٰ تم نے اتنا صحیح جواب دیا ہے، اتنا صحیح جواب دیا ہے کہ اس کا میرے پاس کوئی توڑ اور کوئی جواب نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سچائی یہی ہے کہ انسان جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے تب مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کے قریب یعنی اللہ کی بغل میں، اللہ کی کوئی بغل نہیں ہے لیکن یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جب انسان اللہ کے قریب آ جاتا ہے تو پھر وہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ان تمام چیزوں سے بچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب ایسا عطا فرماتے ہیں کہ اس کو سکون والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ سکون میں آ جاتا ہے، اور جب سکون میں آ جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف سے ہر چیز پر راضی رہتا ہے۔ آج کیا ہے؟ آج ہم سکون بھی چاہتے ہیں، آج ہم جنت بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ سب من گھڑت چیزیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے کرتے نہیں ہیں۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ علماء میں سے ہیں، بڑے اکابرین میں سے ہیں۔ حضرت بڑے مزاحیہ تھے، بہت مزاح کیا کرتے تھے، ہر آنے والے سے مذاق فرماتے ہیں۔ انہی حضرت کی کتابوں میں بڑے واقعات لکھے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سفر میں جا رہے تھے، سفر میں جاتے جاتے حضرت کو یہ پتا چلا کہ یہاں فلاں بزرگ کا مزار ہے، تو حضرت نے کہا کہ بھائی حضرت کے مزار پر جائیں گے اور فاتحہ پڑھیں گے۔ حضرت کے خادم نے کہا ٹھیک ہے۔ وہاں اتفاق سے اطلاع مل گئی مزار پر کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، تو وہاں کے سجادے جو تھے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت پہنچے تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگ ایسے ہی گھس جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ مزاروں پر لوگ احترام بھی کرتے ہیں، وضو کر کے جاتے ہیں۔ تو وہاں کے جو سجادے تھے وہ فوراً لوٹے میں پانی لائے اور کہا کہ حضرت یہ لوٹا شریف ہے، اس لوٹے شریف سے آپ وضو شریف کر لیجئے۔ حضرت سے ادب سے کہا کہ حضرت یہ لوٹا شریف ہے، اس میں پانی شریف ہے، اس پانی شریف سے وضو شریف کر لیجئے۔ حضرت کو ہنسی بھی آئی، کہا کہ بھائی بڑی شریف شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حضرت نے وضو فرما لیا۔ وضو فرمانے کے بعد کہا کہ حضرت یہ ٹوال شریف بھی ہے آپ کے لیے۔ حضرت نے ٹوال سے ہاتھ کو صاف کر لیے اور پھر حضرت جو ہے مزار شریف میں گئے اور فاتحہ پڑھ لی۔ جب واپس حضرت تشریف لائے تو حضرت نے کہا کہ بھائی مجھے استنجا جانا ہے، تو کہا کہ حضرت بیت الخلا شریف ادھر ہے، آپ ادھر تشریف لے جائیے۔ تو حضرت بیت الخلا بھی چلے گئے، پھر واپس آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ کھانا شریف تیار ہے اور روٹی شریف ٹھنڈی نہ ہو جائے، آپ کھانا شریف کھا لیں۔ تو اب حضرت کی ہنسی نہیں رکی، حضرت نے کہا کہ بھائی بھوک شریف نہیں ہے، میں کیا کروں، اگر بھوک شریف ہوتی تو روٹی کھا لیتا۔ تو پھر حضرت بہت ہنسے اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے شرافت کا اس قدر مظاہرہ کر رہے ہیں کہ بیت الخلا شریف بتا رہے ہیں۔ جی شرافت کا مظاہرہ جہاں ہونا چاہیے وہاں ہم نہیں کرتے۔ حقیقت یہی ہے، کہنے کو یہ واقعہ ہے لیکن سچائی یہی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی یہی ہے کہ جہاں ہمیں شرافت کرنی چاہیے، جہاں پر ہمیں شرافت دکھانی چاہیے وہاں ہماری شرافت نہیں ہوتی ہے۔ بس حقیقت یہی ہے کہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہم دنیا کو استعمال کریں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر رکھے اور مرتے وقت ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔